بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیحات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 20واں درس، جس کا عنوان ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچے، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، تو اگر وہ 40 تک ٹھہر جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ اس حدیث کے ایک راوی ابو نصر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نمازی کے سجدے کی جگہ سے گزرنے والے شخص پر بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، اور اگر وہ گزرنے والا شخص جان لے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال وہاں ٹھہرا رہنا اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھے، اور اگر نمازی کے سجدے کی جگہ سے ذرا دور ہو کر گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آگے سترا رکھے، اس لیے کہ گزرنے والا شخص سمجھ سکے اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاذا اراد احدكم ان يجتاز بين يديه فليدفع في نهره فان ابى فليقاتله فانما هو الشيطان، متفق علیہ۔ جب کوئی شخص لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سترا بنا کر نماز ادا کرے اور کوئی گزرنے والا اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو نمازی اس شخص کو سینے کے پر ہاتھ مار کر روکے، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس سے جھگڑا کرے، کیونکہ وہ گزرنے والا تو شیطان ہے۔ یہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اپنے عموم کے اعتبار سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مکۃ المکرمہ اور مسجد نبوی کو بھی شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا یا تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے یا پھر مدینہ منورہ میں۔ محترم سامعین، ان پر دوسرے احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرتے ہوئے بحالت تشہد بھی اپنے آگے سے گزرنے والے شخص کو روکا اور فرمایا اگر گزرنے والا مزاحم کرے تو پھر اس سے جھگڑا کرو۔ یہاں کعبۃ اللہ کا تذکرہ بالخصوص اس لیے کیا گیا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے یہاں بہت زیادہ بھیڑ اور ازدحام ہوتا ہے، لہذا یہاں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ ابھی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکے سے باہر تشریف لے کر گئے تو آپ نے بطحا مقام پر ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے 2 رکعتیں ادا کی، اور آپ نے بطور سترہ اپنی آگے نیزہ گاڑا ہوا تھا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے اس کے سجدے کی جگہ پر سے گزرنا حرام ہے، جبکہ نمازی نے اپنے آگے سترہ بھی رکھا ہو۔ گزرنے والے کو بہت بڑا گناہ اور بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ، اور یہ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا عام سی بات ہو گئی ہے، خواہ حرم ہو یا حرم سے باہر، لیکن صحیح احادیث سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس نمازی کے آگے سے گزرنا جبکہ وہ نماز کی حالت میں ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اور صرف سخت قسم کی بھیڑ یا ازدحام یا مجبور شخص کے لیے ہی گزرنے کا جواز ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، سترہ یعنی کسی نماز پڑھتے وقت کوئی چیز سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام عبادات کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔